فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس مشکات کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. درس مشکات کا جو چیپٹر ہے کتاب الایمان، اس میں جو ذکر کردہ احادیث ہیں وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پچھلے درس میں جو ہم نے روایت سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اس روایت میں اس طرح کا مضمون موجود تھا کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو مجھے آپ کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو. ہمارے پچھلے درس میں یہ حدیث اور اس کی شرح کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی تھی. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ کہتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس نسمع دبی صوته ولا نفقہ ما یقول حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ایک شخص اہل نجد سے، یہ جو سعودیہ کا علاقہ ہے نجد، جس کو آج کل ریاض بھی کہا جاتا ہے، تو غالباً دارالحکومت بھی ہے سعودیہ کا، تو یہ وہاں کا علاقہ ہے. وہاں سے ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جس کا جو سر تھا وہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سفر کی وجہ سے مٹی گھٹا وغیرہ اس کے سر پر موجود ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی گنگناہٹ سنی، مطلب وہ ہلکی پھلکی آواز میں کچھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا. ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مزید قریب ہوا. فَإِذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اب وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام کے متعلق سوال پوچھنے لگا. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، فرمایا 5 نمازیں ہیں دن میں اور رات میں. اسلام کے متعلق سوال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں. اس نے کہا حل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مجھ پر لازم ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ کوئی نماز ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ تم نفل پڑھ لو. اس نے عرض کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وصیام شہر رمضان. اس نے اسلام کے متعلق سوال کیا تھا، پہلے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا. اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ ہے مجھ پر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سوال کے جواب میں آگے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ لازم ہے؟ تو فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل روزہ رکھ لے. اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے اس کو پھر زکوٰۃ کا بھی فرمایا وَذَكَرَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے متعلق ہی گفتگو فرماتے ہوئے زکوٰۃ کا بھی ارشاد فرمایا. اس نے عرض کیا کہ حل علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ لازم ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی طور پر کچھ صدقہ وغیرہ دے دے. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْ. اب وہ شخص چلا گیا تو اور وہ یہ کہتا ہوا گیا کہ اللہ کی قسم نہ اس پر میں کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا. مطلب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے مجھے مل گیا ہے اس پر اب میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلح الرجل ان صدق، اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. متفقن علیہ، متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے. اب اس حدیث پاک میں چند ایک باتیں ہیں جو قابل غور ہیں کہ یہ ایک تو کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کا بیان جن جن احادیث طیبہ میں موجود ہے، مصنف علیہ رحمہ وہ روایات
اس چیپٹر میں جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ روایت لے کر آئے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا کہ دن میں اور رات میں 5 نمازیں ہیں, بس یہ پڑھ لو, یہ فرض اور ضروری ہیں. اب یہاں پر بعض لوگ غلطی کھا جاتے ہیں, اس سے پچھلے درس میں بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے, تو اس میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے چند مخصوص چیزوں کا ذکر فرمایا. اب ہمارے چند یوٹیوبرز ایسے ہیں, میں نے دیکھا کہ جو بس شاید پڑھے نہیں ہوتے یا کسی سے سیکھا نہیں ہوتا, تو بس جو حدیث سامنے آتی ہے اپنی مرضی سے وہ اس کی شرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس میں ایک یوٹیوبر کا بھی میں نے دیکھا کہ وہ جناب اسی طرح کی ایک روایت ہے, بلکہ یہ روایت کا ایک اور سینس میں روایت کسی اور کتاب میں موجود ہے, جو اس کتاب میں پیچھے ہم نے اس کی شرح کی ہوئی ہے. اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک مخصوص چیزیں بیان فرمائیں کہ بس فرض نماز پڑھ لو, یہ کافی ہے. اب اس سے وہ یہ استدلال کر رہا ہے کہ بس فرض نماز پڑھ لو, اس کے علاوہ کوئی نماز ضروری نہیں ہے. اب اصل میں ہو سکتا ہے یہ شروع اسلام کی بات ہو, فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ وتر بھی پڑھنا لازم ہے, عیدین کی نمازیں پڑھنا بھی لازم ہے. جو یہ نمازیں نہیں پڑھے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا پڑھنا بھی لازم ہے. بہت ساری روایات میں ان کے بارے میں ترغیب موجود ہے, اور بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری سنن ہدا ہیں, جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے, جو ان پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. بظاہر تو یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے, تو ٹکرانے اس کا جو صحیح محمل ہے, صحیح مفہوم ہے, وہ ہم یہ بیان کریں گے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک خاص پیرائے میں گفتگو فرمائی ہو کہ ابھی جو آنے والا ہے وہ اتنا پڑھ لے, کیونکہ وہ شخص کہیں دور سے آیا, اس نے اپنے بارے میں سوال پوچھا, تو ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ فرمایا ہو. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی سنتوں کا یا عیدین کا یا وطر وغیرہ کے احکامات اتنے لازم نہ ہوئے ہوں, تو اس وقت کی یہ بات ہو. تو اس حدیث کو لے کر ہم جو دیگر اسلامی احکامات ہیں ان سے قطع نظر نہیں کر سکتے. اسی طرح آگے جو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے روزوں کا فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اس کے علاوہ روزے ضروری نہیں ہیں. اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں, بات ٹھیک ہے, بالکل اوکے ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہیں, اس کے علاوہ نفل روزے ہیں. آگے نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس کے علاوہ جو تم دو گے وہ صدقہ ہے, دو تو ثواب ہے, نہ دو گے تو گناہ نہیں ہے. اب چند ایک چیزیں بیان کی, تو اس نے کہا بس میں یہ والے نیک اعمال کروں گا, نہ اس پر کچھ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص صحیح بولتا ہے, سچا ہے اپنی اس نیت میں, تو یہ کامیاب ہے. اب یہ اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ گارنٹی مل گئی کہ اگر یہ سچ بولتا ہے تو اتنے کام کرنے سے یہ کامیاب ہو جائے گا. تو ہمارے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے. ہم اگر اتنے کام کریں تو جو اسلامی احکامات ہیں بہت سارے, اور غیبت نہیں کرنی, اس کا تذکرہ نہیں آیا, چغلی نہیں کرنی, سود نہیں کھانا, اس کا تذکرہ نہیں آیا, بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ جن کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں آیا. اگر ہم اسی کو لے لیں کہ نہ اس پر کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ اس کے لیے خاص حکم, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے خاص حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا, یا اس وقت تک دیگر اسلامی احکامات ابھی آئے نہیں تھے, یا اس وقت ان احکامات کی اس کو ضرورت تھی, تو اس کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے اس کو یہ فرما دیا. لیکن اسلامی احکامات بعد میں بہت سارے آئے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ حدیث لے کر یہ کہہ دے کہ نہ میں اس پر کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا تو میں کامیاب ہوں, تو ایسا نہیں ہے. ہمیں جو دیگر اسلامی احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرنا یہ ضروری ہوگا. ہاں, اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان کا بیان فرمایا. نماز پڑھنا اسلام کی بنیادی چیز ہے, زکوٰۃ دینا یہ بنیادی چیز ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزے رکھنے کا فرمایا, یہ بنیادی چیز ہے. اب حج بھی بنیادی چیز ہے, اس کا تذکرہ اس حدیث میں موجود نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہیں لیکن ان کا تذکرہ اس حدیث میں موجود نہیں ہے. تو لہذا اس حدیث سے یہ دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا کہ بس ہم بھی یہ کام کر لیں گے, اس کے علاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ کام بنیاد ہیں, لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو فرض اور ضروری ہیں, یا واجب کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا سنت کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ان پر بھی عمل کرنے کا حکم ہوگا, ان سے بھی اپنی جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اگلی حدیث پاک بھی اس سے ملتی جلتی ہے, وہ بھی ہم سن لیتے ہیں, اس کے بعد درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے حدیث پاک روایت ہے, فرماتے ہیں ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد, کہ
فرماتے ہیں وفد عبد القیس ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم ہے، یا ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ کون سا وفد ہے. اچھا، یہاں سے یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا احادیث کو یاد کرنے میں کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا. ذہنوں میں یہ اعتراض آتا ہے کہ یار اتنی حدیثیں کیسے جمع ہو گئیں، کوئی مکس اپ نہ ہو گیا ہو، کچھ ایسا نہ ہو گیا ہو. دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اتنا ڈاؤٹ ہے کہ حضور نے من القوم کہا یا من الوفد کہا، دونوں کا آ جا کے نتیجہ ایک ہی ہے. قوم کہہ لیں یا وفد کہہ لیں، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آئے ہیں وہ کون لوگ ہیں. لیکن اتنا فرق بھی جو راوی اس حدیث کے ہیں انہوں نے اس فرق کو بھی بیان کیا. ٹھیک ہے نا. تو پوچھا کون لوگ ہیں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ یہ ربیعہ قبیلے والے لوگ ہیں، وہ آئے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ. اس قوم کو مرحبا ہے، خوش آمدید ہے، ان کو نہ کوئی ذلت ہو نہ یہ نادم ہو. اس کی میں تشریح آگے کرتا ہوں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر. وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس بار بار آنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے. ہاں جو حرمت والے مہینے ہیں نا، جس میں رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ مدر آتا ہے کافروں کا، ان کی ہمارے ساتھ جنگ رہتی ہے، چھیڑ چھاڑ رہتی ہے. تو حرمت والے مہینوں میں وہ بھی لحاظ کرتے ہیں، جنگ نہیں ہوتی تو ہم آپ کے پاس آنے میں ہمیں آسانی ہوگی، ویسے ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہمیں کوئی ایسا حکم دیجئے فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ، کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم اپنے بعد والے لوگوں کو بتائیں اور اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم داخل جنت ہو جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سے انہوں نے یہ سوال اپنا یہ گزارش کی وسألوه عن الاشربہ، اور ایک انہوں نے مشروبات کے حوالے سے سوال کیا کہ مشروبات ہم پر کون کون سے حرام ہیں، کون کون سے جائز ہیں. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا انہیں حکم دیا اور 4 سے منع فرما دیا مشروبات میں سے. اس کی ڈیٹیل آگے آتی ہے. پہلی بات کیا حکم دیا، آمرہم بالایمان باللہ وحدہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ہم پیچھے اپنے لوگوں کو بتائیں تو وہ بھی اس سے جنت میں داخل ہو جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آؤ. پہلی بات یہ. پھر انہیں پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. فرمایا شہادتین کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے خمس کی ادائیگی کرنا. اس کے بارے میں بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے 4 چیزوں سے ان کو منع فرمایا. 4 چیزیں کون سی؟ انہوں نے مشروبات کے حوالے سے سوال کیا تھا تو فرمایا حنتم، دبا، نقیر اور مزفت. یہ 4 قسم کے برتن اس دور میں یوز ہوا کرتے تھے جن میں شراب پی جاتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 برتنوں سے منع فرمایا. مطلب یہ کہ ان 4 برتنوں میں شراب پینے سے منع فرمایا، یعنی کہ اصل مقصد یہ تھا کہ شراب نہیں پینی. ان 4 برتنوں میں چونکہ نارملی شراب ہی یوز ہوتی ہے تو لہذا یہ شراب تم نے نہیں پینی. اور فرمایا کہ جو باتیں میں نے تمہیں بیان کی ہیں ان کو یاد کر لو اور بعد والوں کو خبر کرو. اب ایک چند چیزوں کا بیان یہاں پہ آپ کو میں گوش گزار کروں گا کہ پہلی بات جو شروع میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جو آنے والا وفد ہے اس کو خوش آمدید ہو، غیر خزایا ولا ندامہ. وہاں یہ الفاظ تھے کہ نہ یہ ذلیل ہو نہ ندامت والا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ خود سے مسلمان ہو کر یہاں پر آ گئے ہیں، یہ ان کے لیے ندامت سے دوری والی بات ہے. اگر مسلمان حملہ کرتے، وہ جگہ فتح کرتے تو ندامت بھی ہوتی، شرمندگی بھی ہوتی، یہ لوگ مرتے بھی، اس کے بعد اسلام قبول کرنا وہ اور پہلو ہوتا. ابھی یہ کہ خود سے اپنے دل سے یہ آئے ہیں تو ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، ذلت بھی نہیں ہے، عزت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا. پھر یہاں پہ اگلی بات جو انہوں نے ذکر کی ہے اس حدیث پاک میں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اور قبیلہ مدر جو کہ کفار کا قبیلہ تھا اس کے درمیان
مطلب وہ ہمارے درمیان ایک قبیلہ آتا ہے تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے جس میں رجب بھی آتا ہے، ذی قعدہ بھی آتا ہے، ذی الحجہ بھی آتا ہے، محرم الحرام بھی آتا ہے، یہ وہ مہینے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو کافر لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ بھی ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں گناہ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں مطلب بدکاریاں نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ان مہینوں کی اسلام میں بھی حرمت ہے، اسلام میں بھی یہ مہینے حرمت والے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی ماحول ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں ان مہینوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ رجب آ جاتا ہے، شعبان آ جاتا ہے، رمضان بھی آ جاتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ سارے مہینے حرمت والے ہیں، خصوصاً جن کا نام لیا رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ خاص طور پہ حرمت والے ہیں۔ رمضان ایک علیحدہ کیٹیگری میں آ جاتا ہے، لیکن اس دور میں حرمت والے مہینوں میں یہ 4 شمار ہوتے تھے۔ اب بھی اسلام میں بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، کفار لحاظ رکھتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں خصوصاً گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں خصوصاً زیادہ ہونا چاہیے۔ بقیہ مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہی بچنا ہے، ان مہینوں میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا جی ہمیں ایسی بات بتائیں کہ جو ہم عمل کریں اور اپنے بعد والوں کو بتائیں تو داخل جنت ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات اور وہی تقریر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شہادتین کا ذکر فرمایا، کلمہ وغیرہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ یعنی جب صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد کرتے تھے نا، تو اس میں یہ حکم ہوتا تھا کہ اس مال غنیمت جو بھی اکٹھا ہوگا کفار سے مال غنیمت کے طور پر، یعنی جب آپ جنگ کرتے ہیں تو جو مال کفار سے آپ کے ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس میں سے پہلا حکم یہ ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے دور میں کہ اس میں سے جو 5واں حصہ ہے خمس، وہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب وہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام جہاں چاہیں وہ خرچ فرمائیں، یہ پہلا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے، وہی تقریر ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چند ایک چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس سے دیگر چیزوں کی نفی نہیں ہو جاتی۔ یہ افضل اور اعلیٰ چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں، لیکن باقی احکامات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ 4 چیزوں سے منع فرمایا گیا، ہنتم، دبا، نقیر اور مزفت۔ یہ 4 برتن ہوتے تھے، کدو کا، لکڑی کا، مختلف قسم کے برتن ہوتے تھے جس میں شرابیں پی جاتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے برتنوں کے ہی استعمال سے منع فرما دیا۔ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے ہمیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا حرام کا ارتکاب کرنا۔ قرآن میں زنا کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی ایک زنا کرنا، یہ نہ فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کو زنا کاری کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ کہیں جی میں بدنگاہی بھی کر لوں گا، غلط چیزیں بھی دیکھ لوں گا، عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا، نامحرم عورتوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگتی رہے گی، میری سہیلیاں بھی ہوں گی، فرینڈز بھی ہوں گی، اور لیکن میں زنا نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آخر ایک نہ ایک دن آپ غلط کام کی طرف چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی چونکہ نیا نیا شراب سے روکا گیا تھا، شرابیں پی جاتی تھی، عرب میں عام تھی، اللہ رسول کا حکم آیا تو صحابہ نے اپنے مٹکے انڈیل دیے، لیکن پھر بھی ایک اہتمام کرنا مقصود تھا کہ وہ برتن کے جن میں شرابیں پی جاتی ہیں، فرمایا وہ برتن ہی استعمال نہیں کرنے۔ وہ کہتے ہیں نا رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہ جب وہ برتن ہی نہیں رہیں گے ان سے تو ذہن وہ شراب کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ یعنی ان برتنوں میں دیگر چیزوں کے استعمال سے بھی شروع میں منع فرما دیا کہ وہ برتن استعمال ہی نہیں کرنے۔ کیا وہ برتن استعمال کریں گے تو آہستہ سا دل کرے گا کہ یار وہ شراب بھی اس میں پی جاتی تھی، فلانی شراب بھی لے آؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان برتنوں کے استعمال سے ہی منع فرما دیا۔ یہ شروع کا حکم تھا، شروع اسلام کا، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن شروع میں چونکہ نیا نیا شراب سے روکا گیا تھا تو عادت ڈالنے کے لیے ایسی چیزیں کہ جو دوبارہ شراب کی طرف لے جائیں اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے کام کہ جو حرام نہیں ہے خود سے لیکن وہ حرام کام کی طرف لے جائیں گے تو ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا ہے۔ قرآن میں بھی اسی طرف اشارہ میں نے جو بھی عرض کیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسے ہی کام کہ جو کراہت والے ہیں، جو مکروہ ہیں، ناجائز حرام نہیں ہیں، آپ ان کراہت والے کاموں سے بھی، مکروہ کاموں سے بھی بچیں گے تو آپ حرام سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ کہیں گے یار چلو جائز ہی ہے نا، لیکن وہ چیز چونکہ آپ کو حرام کی طرف لے جا رہی ہے تو آج جائز ہو جائے گی، کل کو وہ آپ کو حرام میں بھی ڈال سکتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور اپنے بعد والوں کو پہنچاؤ۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جو چیز سنیں، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیں تو اس کو آگے تک لے جائیں، آگے تک پہنچائیں۔ بحیثیت مسلمانی ہمارا فرض منصبی ہے، فرض اسلامی سمجھ لیں آپ اس کو، کہ ہمارے اوپر یہ ضروری چیز ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احکامات ہم سنیں،
آگے تک پہنچا دیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ہر ایک کو مبلغ بھی بنایا کہ تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے جو سنو آگے تک پہنچا دو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.